تو آج کی اس کلاس میں سب سے پہلے ایک تعارض کو بھی ہم پھر دور کریں گے، کیونکہ اب تک آپ کے سامنے بات یہ آئی کہ کوئی بھی بیماری خود بخود دوسرے کو نہیں لگتی، جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں متعدی۔ کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی اور ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، لیکن اس کے باوجود کچھ احادیث ایسی ملتی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار اونٹ والوں کو اپنے بیمار اونٹ صحت مند اونٹوں میں ملانے سے منع فرمایا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی بیماری خود بخود دوسرے تک نہیں لگتی، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے، نہیں پہنچتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیوں بیمار اونٹوں کو صحت مند اونٹوں میں ملانے سے منع فرمایا؟ اس حدیث سے یہ ایسا لگتا ہے اور کلیئر ہوتا ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ مجذوم سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے۔ مجذوم ایک مرض ہوتا ہے اور اس کو کوڑھ کا مرض کہتے ہیں، اور شاید انگریزی میں اس کو لیپروس وغیرہ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ کوڑھ کا مرض ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجذوم یعنی کوڑی سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو، یعنی دور رہو، احتیاط کرو۔ اس حدیث سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ بیماری لگ سکتی ہے، اور اب تک آپ کے حدیث کے اکارڈنگ یہ ہے لا عدوى ولا طیرۃ، کوئی بیماری خود اپنے آپ میں متعدی نہیں ہوتی، یعنی دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ تو یہ حدیث میں تعارض ہوا، ٹکراؤ ہوا۔ اس حدیث کے تعارض اور ٹکراؤ کو دور کرنے کا یہ ہے جواب کہ جس طرح موت اور ہلاکت کے ریزن ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں، مثلا آگ میں کودنا، زہر کھا لینا، ٹرک کے نیچے آ لینا، پھانسی کا پھندا گلے میں لٹکا لینا، یہ موت کے ریزن اور اسباب ہوتے ہیں۔ اسی طرح بیماری لگنے کا بھی ایک سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض بیماریوں میں یہ خاصیت اور خوبی رکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو وہ سبب کے درجے میں، ریزن کے درجے میں دوسرے کو لگ جاتی ہیں۔ پھر جس طرح موت و ہلاکت کے اسباب سے ہمیں بچنے کا حکم ہے، اگرچہ موت اور ہلاکت یہ صرف ظاہری سبب ہے، ظاہری ریزن ہے، حقیقت میں موت دینے والے تو اللہ رب العزت ہیں۔ اسی طرح خارشی اونٹ یعنی جن کو کھلی ہو جاتی ہے ایسے جانور، مجذوم یعنی کوڑی، اور اسی طریقے سے طاعون اور وبائی بیماریوں سے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے متعدی ہو جاتی ہیں، ہمیں بچنے اور احتیاط کرنے کا حکم ہے۔ تو بہرحال جن حدیثوں سے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ بیماریوں سے احتیاط کی جائے، تو وہ بیماریاں بھی خود ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ دوسرے کو لگ جائے، بلکہ وہ بھی اگر متعدی ہوتی ہیں تو وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہیں۔ اور جس طریقے سے موت و ہلاکت کے اسباب سے بچنا، حالانکہ وہ اسباب موت نہیں دیتے، جیسے بہت سو کو دیکھا سوسائڈ کرنا چاہا، 90% جسم جل جاتا ہے لیکن جو زندگی باقی رہتی ہے۔ زہر کھا لیا، اتنی کوانٹٹی میں کھا لیا کہ عموماً بچ نہیں سکتا لیکن بچ گیا۔ یہ اللہ مشاہدات بھی دکھاتا ہے کہ اسباب حقیقت میں مؤثر نہیں ہوتے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان اسباب کو اس میں سے اثر کو ختم کر کے اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ بہرحال تو یہ جو جن حدیثوں میں بیماریوں کے ایک
سے دوسرے تک پہنچ جانے یا لگ جانے کا اشارہ ملتا ہے، ان حدیث میں بھی یہ کہا گیا کہ ان بیماریوں میں اللہ تعالی وہ جو حکم دیتا ہے، اس حکم کی وجہ سے وہ متعدی ہوتی ہیں اور پھیلتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ تو بیماریوں سے متعلق تھا۔ کچھ لوگ مختلف کاموں کی تاثیر کے بارے میں غلط نظریے اور عقائد رکھتے، اور یہ سب جو عقیدے اور نظریے آئے وہ غیروں کے ساتھ، ہندو اور غیر ایمان والوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آ گئے۔ چنانچہ بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا کھانا کھاتے وقت منہ سے لقمہ گر جائے، آٹا گوندتے ہوئے پانی زیادہ آٹے میں ڈل جائے، روٹی پکاتے ہوئے روٹی بیلی ہوئی روٹی ٹوٹ جائے، توا جھل ملائے، تو سمجھتے ہیں کہ مہمان کی آمد ہوگی، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھوں کی ہتھیلی پر کھجلی بہت زیادہ ہو رہی ہو اور تو یہ کہتے ہیں آپ پیسے ملیں گے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھوں کی خارش اور کھجلی پیسوں کے ملنے کا ذریعہ اور سبب ہو، یا یہ کھجلی ہی کسی کو پیسے دلوا دیں۔ بالکل، یہ جو ہے مختلف عملوں سے متعلق لوگوں کی یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تاثیر کی وجہ سے ہمیں یہ ملے گا، اور اللہ رب العزت کی ذات سے ان کی نظر ہٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پاؤں کے تلوے پر خارش ہو تو سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سفر پیش آئے گا، دائیں آنکھ پھڑکنے لگے تو سمجھتے ہیں کہ اچھا معاملہ پیش آئے گا، بائیں آنکھ پھڑکے تو سمجھتے ہیں کوئی بری بات اور برا معاملہ پیش آئے گا۔ اسی طریقے سے کسی کو ہچکیاں آنے لگے یا چھینک آئے تو سمجھتے ہیں کہ کوئی یاد کر رہا ہے۔ اسی طریقے زبان دانتوں کے نیچے دب جائے تو سمجھتے ہیں کسی نے ہم کو گالی دی ہے۔ کوئی کسی کام سے جا رہا، پیچھے سے کوئی بلا لے، فلاں، پیچھے سے اس کو آواز دے لے، تو اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں اب مجھے پیچھے سے چونکہ آواز دے دی ہے لہذا میں جس کام کے لیے نکلا ہوں وہ کام ہرگز ہوگا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی کسی کام سے جا رہا ہو اور دوسرے شخص کو چھینک آ جائے تو سمجھتے ہیں کہ جانے والے کا کام 100% بگڑ جائے گا۔ کسی شخص کا کٹا ہوا ناخون دوسرے شخص کے پاؤں کے نیچے آ جائے تو سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں اب دشمن بن جائیں گے، ان میں دشمنی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے صبح سویرے جو کام کیا جاتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ شام تک انسان کو اسی حالت کا سامنا رہتا ہے۔ مثلا صبح کسی کو ٹھوکر لگی تو اب وہ سمجھتا ہے کہ شام تک مجھے ٹھوکر لگتی رہے گی، صبح نقصان ہو گیا تو سمجھا جاتا ہے کہ شام تک مجھے نقصان ہوتا ہی رہے گا۔ رات کو پیڑ ہلائیں گے یا کاٹیں گے یا پیڑ کا پتا یا پھول توڑیں گے تو سمجھتے ہیں کہ وہ بے چین یا بے آرام ہو جائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی چیزوں کو انسان کے لیے خدام بنایا، خدمت کے لیے بنایا، اور انسان کو مخدوم بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اسی طریقے سے نماز پڑھ کر فوراً ہی جائے نماز کا کونا الٹا کیا جاتا ہے، اور کوئی اگر جائے نماز کا کونا نہ موڑے تو سمجھتے ہیں کہ شیطان نماز پڑھتا ہے یا عبادت کرتا ہے۔ یہ بھی عقلی اعتبار سے کہیں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بے اصل ہے۔ اسی طرح الٹی چپل ہو جائے، چپلوں کا سلیقہ مندی کے ساتھ ترتیب وار لگنا بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی چپل الٹی ہو جائے یا بے ترتیب ہو جائے، الٹی چپل پڑی ہو تو سمجھتے ہیں کہ لعنت اوپر جاتی ہے یا آسمان کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بیمار شخص کے لیے دو آدمی ڈاکٹر یا حکیم کو بلانے کے لیے جائیں تو سمجھتے ہیں کہ اس سے بیمار اچھا نہیں ہوگا، ایک ہی سنگل آدمی ہی ڈاکٹر کو، دائی کو، نرس کو بلانا جائے۔ اسی طرح کنواں یا ٹویل وغیرہ کی بورنگ کرنے پر جب پانی نکل آئے تو
اس میں کوئی میٹھی چیز ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے پانی میٹھا نکلے گا اور ہمیشہ میٹھا رہے گا۔ اسی طریقے سے پہلے بچے کی پیدائش پر پہلے بچے کی ولادت ہونے والی ہو تو کہتے ہیں بچے کی ولادت سے پہلے، پیدائش سے پہلے کوئی کپڑا نہیں سینا چاہیے۔ اسی طریقے سے پہلے بچے کی پیدائش پر عورت کا والدین کے گھر ہونا ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بچے کی پیدائش کے وقت والد اور اس کا ابا جو کام کر رہا ہو تو سمجھتے ہیں کہ وہ بچے کے جسم پر داغ کی شکل میں ظاہر ہوگا، اس لیے اس دن بچے کو کام ہی نہیں کرنے دیا، بچے کے والد کو کام ہی نہیں کرنے دیا جاتا۔ بچے کو زوال کے وقت جھولے میں لٹایا جائے یا دودھ پلایا جائے تو سمجھتے ہیں کہ بھوت پریت کا سایہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے یا چولہے پر ہاتھ دھو لیے جائیں تو سمجھتے ہیں کہ اب بندہ جو ہے مقروض ہو جائے گا، قرضہ چڑھ جائے گا۔ اور ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے سب نے ڈانٹ کھائی ہوگی اپنی امی سے، دودھ اونٹاتے وقت، دودھ گرم کرتے وقت اگر ذرا سا بھی دودھ نکل جاتا تھا تو امیاں قیامت برپا کر دیتی۔ او دودھ کا نکل جانا اتنا منحوس سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ، سارے نقصان ایک طرف اور ذرا سا دودھ نکل آئے تو اس پر اتنا ہنگامہ کیا جاتا ہے۔ اماں اتنی سناتی تھیں کہ اللہ کی پناہ۔ بہرحال یہ کاموں سے متعلق وہ نظریات ہیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ بھلا یہ آپ نے دیکھا کہ ان تمام چیزوں میں سے اگر ہم نفع یا نقصان کا نظریہ اور عقیدہ بنا لیتے ہیں تو گویا کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا۔ ہمارا تو پہلا عقیدہ یہ تھا کہ نفع نقصان کی مالک ذات اللہ کی ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو کاموں سے متعلق ہو گئے۔ چرند پرند جو چڑیا پکشی وغیرہ ہوتے ہیں ان سے متعلق بھی ہمارے سماج میں اچھے خاصے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، ان کے یہاں پر نہ جانے کیسے کیسے غلط نظریات اور عقائد ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں پرندوں سے اور پکشیوں سے متعلق جو نظریات رکھتے ہیں آپ کو اگر بتائے جائیں تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اور ان میں سے زیادہ تر جو نظریات، عقائد اور سوچ ہیں وہ غیر ایمان والوں سے آئی۔ مثلا کسی گھر میں تیتر ہو تو سمجھتے ہیں کہ اس گھر میں شیطان اور جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ کسی گھر میں خرگوش ہو تو کہتے ہیں کہ اب ویرانی آ جائے گی، تباہی بربادی آ جائے گی، اس لیے خرگوش نہیں پالنا چاہیے۔ مکان یا گھر کی دیوار پر کوا بولتا ہے، آ کر بیٹھا اور بولا تو سمجھتے ہیں کہ مہمان آئے گا۔ حالانکہ کوا جو ہے ہندوؤں کے جو دیوتا ہیں ان میں سے ایک دیوتا ہے شری، ان کا یہ واہنہ ہے۔ ان کے دیوتا کسی نہ کسی چیز پر سواری کرتے ہیں، تو ہندو دھرم میں کوا بہت زیادہ اس سے متعلق بہت سارے غلط نظریات اور سوچ ہیں۔ چنانچہ ان کے ہاں کوا اگر کوئی بولتا ہے آ کر تو یہ سمجھا جاتا ہے ان کے ساتھ میل جول رکھنے کی وجہ سے کچھ نظریات ان کے ہمارے اندر بھی آ گئے۔ ان میں سے ایک یہی ہے کہ مکان پر یا دیوار پر آ کر کوا کائیں کائیں کر کے بول جاتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آج تو کوئی مہمان آئے گا۔ حالانکہ ہمارے تجربات اس بات کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوا بولا اور مہمان نہیں آیا، تو یہ اللہ دکھا بھی رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے نظریات چینج نہیں ہو رہے۔ مرغی اذان دے تو سمجھتے ہیں کہ وبا پھیلے گی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا وجہ مرغے کو اذیت نہ دو کیونکہ یہ مؤذن ہے، یہ صبح کے لیے اٹھاتا ہے، لہذا مرغی اذان دے تو سمجھتے ہیں کہ وبا پھیلے گی، اس لیے اسی مرغی کو ہی کاٹ ڈالتے ہیں۔ مرغا شام کے وقت یا کسی بے وقت اذان دے دے تو سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، آپ شگن ہو گیا۔ گائے سینگ بدلے تو سمجھتے ہیں کہ اب زلزلہ آئے گا۔ کوئی سانپ کو مار دے، یہ تو موویوں سے سیریلوں سے ایسا عقیدہ بن چکا ہے کہ کوئی اگر سانپ کو مار دے تو سمجھتے ہیں کہ اس مروئے سانپ کا جوڑا مارنے والے شخص سے ضرور بدلہ لے گا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اس کی تردید فرمائی۔
بعض لوگ تو اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ رات کے وقت لفظ سانپ ہی استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کیڑا کھاؤ کیڑا۔ اگر شام میں اور رات میں سانپ کو سانپ کہہ دیا تو یہ سمجھتے کہ شاید نکل آئے گا اور ہمیں کوئی تکلیف پہنچا دے گا۔ اور بعض گاؤں میں تو میں نے دیکھا مسلمانوں کو کہ سانپ کے نکل آنے پر دودھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھیا تم جہاں سے آئے ہو وہاں چلے جاؤ، ہم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ رہے، تم ہمارا کچھ مت بگاڑو اور تم چلے جاؤ۔ اور اس طریقے سے، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اقتل الموسی قبل الایذا، تکلیف دینے والے جانور کو تکلیف دینے سے پہلے مار۔ اسی طرح کالی بلی اگر راستہ کاٹ دے تو سمجھتے ہیں کہ راستے میں کوئی درگھٹنا ہوگی، کوئی حادثہ پیش آئے گا۔ اسی طرح گھر کے دروازے پر گھوڑے کے ٹاپ پر جو نال لگایا جاتا ہے، جو پیروں پر جو لوہے کی ایک جوتی نما اور کیل نما جو پتی جو لگائی جاتی ہے اسے نال کہتے ہیں۔ تو گھر کے دروازے پر بعض لوگ گھوڑے کے نال لٹکا دیتے ہیں، اور وہ نال گھسے ہوئے ہوں، کسی گھوڑے کے استعمال شدہ ہوں، تو سمجھتے ہیں کہ گھر میں جنات بھوت پریت نہیں آئیں گے۔ یہ تو وہ ہیں، لیکن اب موجودہ دور میں یہ سے ہی نظریات مختلف شکل میں آئے۔ دینی پیغام جو فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور انسٹاگرام وغیرہ پر جو ہیں ان کو فارورڈ کیا جاتا ہے، ان کو سینڈ کیا جاتا ہے، اور ان کے سے متعلق بھی بہت سارے غلط نظریات ہیں۔ بعض لوگوں نے دینی پیغامات کو فارورڈ کرنے اور نہ کرنے سے متعلق غلط باتیں اپنی طرف سے خود بنا لی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ ایس ایم ایس، واٹس ایپ، فیس بک، پمفلیٹ یا فوٹو اسٹیٹ وغیرہ کے ذریعے قرآن مجید کی کوئی آیت یا ترجمہ یا کوئی حدیث یا کسی صحابی کی کوئی بات جسے اقوال صحابہ کہتے ہیں، یا اولیاء اللہ کی کوئی بات یا کوئی قصہ یا واقعہ یا وصیت نامہ وغیرہ بھیجتے ہیں، جس کے آخر میں یہ لکھا ہوتا ہے اس پیغام اور اس میسیج کو کی اشاعت اور اس کو آگے فارورڈ کریں، سینڈ کریں، آگے دوسروں کو فارورڈ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ مثلا سوشل میڈیا میں ان الفاظ کے ساتھ من گھڑت دھمکیاں دیتے ہیں، اگر آپ مومن ہیں تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ حالانکہ مومن ہونے کی کہیں بھی شرط یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ لائک کی جائے یا شیئر کی جائے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنے مسلمان یا عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیں۔ اسی طریقے سے جو شیئر نہیں کرے گا وہ کسی نہ کسی آفت میں ضرور مبتلا ہوگا۔ یاد رکھیں، ایمان، اسلام، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کا دار و مدار سوشل میڈیا پر شیئرنگ، لائک یا فارورڈ کرنے پر نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت پر عمل کرنے اور اسی طرح کسی مصیبت میں مبتلا ہونے یا کسی خوشی کے حاصل ہونے کا تعلق جو ہے کسی پوسٹنگ کی شیئرنگ اور فارورڈ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم اور فیصلے سے، جس پر ہمیں ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔ بعض پیغامات تو، بعض میسج تو اس کی مخصوص تعداد ہوتی ہے، 7، 10، 11، 25، 27، 101 وغیرہ بھی بتائی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس 7 لوگوں کو فارورڈ کرو، اور جو ہے یا 21 لوگوں کو یا 200 لوگوں کو۔ اگر فارورڈ نہ کر جائے تو نہ فارورڈ نہ کرنے کی صورت میں جانی مالی نقصان سے ڈرایا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے اس پیغام کو آگے نہیں بھیجا ان کو کیا کیا نقصان ہوئے اس کے عجیب و غریب قصے بھی بتائے جاتے ہیں۔ مثلا آپ نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا، میں نے تو دیکھا ہے، فوٹو اسٹیٹ کی شکل میں، پرچوں کی شکل میں، اور اب تو وہ جو ہے اس میں آ گیا آڈیو میں اور ویڈیو کے میسج میں بھی آ گیا۔ شیخ احمد کا وصیت نامہ، اس ہیڈنگ کے ساتھ ایک پرچہ جو ہے بٹتے تھے اور اس کے فوٹو اسٹیٹ کروا کر لوگ تقسیم کراتے تھے، اس کو ضروری سمجھتے تھے۔ حالانکہ یہ وصیت نامہ ایک بہت ہی پرانے زمانے سے، اب تقریباً 150 سال سے اب تک
مسلمانوں میں تھوڑے بہت مضمون کی کمی اور بیشی کے ساتھ چل آ رہا ہے، جس کے لکھنے والے کے بارے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ روضہ اقدس کے خادم ہیں اور ان کا نام شیخ احمد ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اس سال اتنے مسلمان مرے، جس میں سے اتنے دو جنتی تھے، اتنے دوزخی تھے۔ بلکہ علماء نے تو لکھا یہ کسی یہودی سازش کا نتیجہ ہے، تاکہ مسلمانوں میں مایوسی پیدا کی جائے کہ اتنے لاکھ مسلمان مرے، اس میں سے صرف اتنے ہی جنت میں گئے، تو ایسے اسلام سے کیا فائدہ ہے؟ بہرحال، حالانکہ تحقیق کی گئی کہ شیخ احمد نامی کوئی بھی بندہ روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم نہیں۔ اس وصیت نامے میں لاسٹ میں یہ ہوتا تھا، جو اس کو پڑھے گا اور پڑھ کر اس کو چھپوا کر تقسیم نہیں کرے گا وہ غم دیکھے گا اور اس کو نقصان ہوگا، اور ساتھ ہی اس قسم کے کچھ واقعات اور مثالیں بھی جھوٹے اور سچی اس میں درج ہوتی تھیں۔ فلاں نے چھپوایا اور اس کی اتنی لاٹری لگ گئی، یہ معلوم نہیں یہ لاٹری حرام ہے، یا اس کو سونے کا کلش مل گیا اور اس کو اتنا فائدہ ہوا، فلاں نے یقین نہیں کیا تو اس کا بیٹا مر گیا، اس کو اتنا نقصان اٹھایا، وغیرہ وغیرہ۔ اس وجہ سے بالکل سادہ مسلمان جو دینی تعلیم سے واقف نہیں ہوتے تھے، اس کو آگے خود ہی جو ہے چھپوا کر تقسیم کرتے تھے، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اور اب فوٹو اسٹیٹ کاغذ کے بجائے یہ ویڈیو میں یا آڈیو میسج میں یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اب بھی چل رہا ہے۔ حالانکہ اس میں جو ہے پہلے جو فوٹو اسٹیٹ کی شکل میں تقسیم کیے جاتے تھے، تو اس میں فوٹو اسٹیٹ کے کاروبار کرنے والے اس کی نقلیں ایک کر کے قریب میں تقسیم کر دیتے تھے، تاکہ لوگ دوبارہ ان سے فوٹو کاپی کروا کر تقسیم کریں اور ان دکانداروں کا کاروبار چلتا رہے۔ بہرحال شرعاً اس وصیت نامے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ ہے، اور بہت سارے علماء کی طرف سے، علماء ہندوستان کے علماء، علماء عرب نے بھی اس کی تردید فرمائی کہ اس وصیت نامے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اور عبادتوں کی طرف متوجہ ہونے اور آخرت کی فکر میں لگنے کو لکھا ہے، بے شک یہ اچھی باتیں ہیں، مگر ان پر عمل کرنے کے لیے قرآن اور سنت کے ارشادات موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، صحابہ اکرام کے اعمال اور ان کا فعل موجود ہے۔ ان فرضی وصیت ناموں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ وصیت نامہ اور اس قسم کے دوسرے وصیت نامے اور اعلان، مثلا ایک حاجن کا اعلان، اور بھی بہت سارے ناموں سے جعلی، فرضی اور خود ساختہ ہیں، اور اسی طریقے سے وہ ٹی وی دیکھنے پر عذاب قبر کے وہ ایسی جو خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں، لہذا ان میں اپنا مال اور وقت ضائع کرنا گناہ ہے، اور اس قسم کے مضامین کو پڑھنا یا دوسروں کو فارورڈ کر کے پڑھوانا اور اس کو سینڈ کرنا، یقین یا اس کا یقین کرنا، یقیناً جو ہے یہ عقیدے کی خرابی ہے، اور نفع نقصان کو اس مؤثر سمجھنا ہے، جو کہ ایمان پر اس پہ ضرب لگتی ہے، اس لیے اس طرح کے میسجوں کو فارورڈ نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں مردوں سے متعلق بڑے غلط نظریات، مردے ہمارے اپنے ہوں، برائے ہوں، جو انتقال کر جاتے ہیں، ان کے متعلق بڑے توہمات اور غلط نظریات لوگوں کے ہیں۔ اور مثلا اس میں سے یہ ہے کہ زوال کے وقت مردے کو دفن کرنے سے اس کا ہمزاد باہر رہ جاتا ہے اور پھر دوسروں کو وہ تکلیف پہنچاتا ہے، اس لیے زوال کے وقت مردے کو دفن نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے مردے کو دفن کرنے کے بعد 40 قدم چل کر اس کے لیے دعا کرنا چاہیے، ورنہ اس کا ہمزاد قبر سے واپس آ جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمزاد لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اس کا کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور حدیث شریف میں صرف اتنا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے اور وہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، لیکن اس کا انسان کے ساتھ دفن ہونا یا بعض اوقات انسان کے مرنے کے بعد اس کی قبر سے نکل کر دوسروں کو ستانا کہیں سے بھی ثابت نہیں۔ لہذا ہمزاد اور اس کے بارے میں
جو بھی تصورات لوگوں کے ہیں، جو بھی خیالات ہیں، وہ سب غلط ہیں۔ منتخب حدیث میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ہمزاد مجھے ہر بندے کے ساتھ دو ہمزاد ہوتے ہیں، وہ اس کو ایک نیکی کا حکم دیتا ہے، ایک برائی کا حکم دیتا ہے۔ اس کو علماء نے نفس سے بھی تعبیر کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان کے اندر دو نفس رکھے ہیں، ایک نفس اس کو برائی پر ابھارتا ہے، دوسرا برائی کرنے پر ملامت کرتا ہے اور برائی کرنے سے روکتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا ہمزاد بھی آپ کو برائی کا حکم دیتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ مجھ پر ایمان لے آیا ہے۔ لہذا اتنا تو حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد کہ وہ قبر سے نکل جاتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، اس طرح سے حدیث میں کہیں بھی شریعت سے اور کسی بھی صحابی کے عمل سے یا ان کے فعل سے یا ان کی زبان سے اور ان کے اقوال سے کہیں بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ تمام روحیں جمعے میں یا جمعے کی رات کو، اسی طرح شب برات میں، شب قدر میں، عید وغیرہ میں بھی اپنے گھروں میں آتی ہیں اور گھر کے ایک کونے میں کھڑی ہو کر دیکھتی ہیں کہ ہم کو کون ثواب بخش رہا ہے، اور خیرات کرنے کی درخواست کرتی ہیں اور خیرات نہ کرنے والوں پر بددعا کرتی ہیں۔ اگر کچھ ثواب مل جائے تو خیر، ورنہ مایوس ہو کر وہ واپس لوٹ جاتی ہیں اور مرنے کے بعد روزانہ 1 مہینے تک اپنے گھر کا گشت کرتی رہتی ہیں، گھومتی رہتی ہیں، منڈراتی رہتی ہیں۔ یہ اعتقاد غلط ہے، کسی حدیث سے اور حدیث صحیح سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے وہ سمجھ لو وہ گناہ ہے۔ انسان کا ضمیر خود اس بات کو فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر جو مرحوم رشتے دار ہیں ہمارے، اگر وہ گئے اور وہ اچھے ہیں، تو وہ دنیا عالم برزخ میں جو علیین ہیں اور وہاں پر جنت اور اس کی جنتوں کی نعمتوں میں وہ رہ رہے ہیں، تو اس کو چھوڑ کر وہ آئیں گے ہی کیوں؟ اور اگر خدا نخواستے وہ اللہ کے ناپسندیدہ بنتے تھے، بدعمل تھے، تو عالم برزخ میں وہ سجین میں عذاب کی زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ وہ پھر جو ہیں ان کو اگر آنا بھی چاہیں گے تو نہیں آ سکتے۔ دوسرا، اگر مان لیا جائے کہ آتے ہیں، تو بھائی کیا لاجک ہے کہ گھر کے کونے میں ہی کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ گھر پہ بیڈ پر آ کے کیوں نہیں بیٹھتے، صوفے پر کیوں نہیں بیٹھتے اور پھر یہ دیکھتے کہ کیا ہمیں پتا کیا پکایا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے؟ حالانکہ کھانا جسم کی ضرورت ہے، روح کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہنا کہ وہ گھر کی طرف منڈاتے ہیں، تو اس سے تو فرشتے عاجز ہو گئے۔ اس میں تو جو ہے عالم برزخ کی جو سزائیں ہیں اور جو اصول بتائیں وہ سب ٹوٹ جاتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں حامہ کی توہم پرستی ملتی ہے۔ حامہ کہتے ہیں الو کو، ایک پرندہ ہوتا ہے الو، اس سے متعلق ہمارے یہاں پر بھی بڑی خیالات ہیں۔ زمانے جاہلیت میں حامہ کی توہم پرستی سے ملتی جلتی چیز ہے اور حامہ کی طرح بے حقیقت ہے۔ حامہ کے لفظی معنی سر اور پرندے کے آتے ہیں، احادیث میں پرندے والے معنی مراد ہے، یعنی الو مراد ہے، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں عرب کے لوگ حامہ یعنی پرندے سے بدشگنی اور نحوست مراد لیتے تھے، اور اس کے متعلق ان میں طرح طرح کی باتیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر کسی کو قتل کر دیا جائے، کسی کا مرڈر کر دیا جائے، تو اس کے سر سے ایک پکشی اور پرندہ نکلتا ہے جس کا نام حامہ ہے۔ وہ ہمیشہ فریاد کرتا رہتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، اور جب مقتول کا بدلہ قاتل سے لے لیا جاتا ہے تو پھر یہ پرندہ بہت دور اڑ جاتا ہے، پھر انسانوں کی بستیوں میں نہیں آتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ مردے کی ہڈیاں جب بوسیدہ اور ختم ہو جاتی ہیں تو وہ حامہ خاص پرندہ بن کر قبر سے نکل جاتی اور ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں اور اپنے گھر والوں کے پاس آ کر چیختی چلاتی پھرتی ہیں۔ سیم یہی زمانے جاہلیت کے عقیدے اور توہم پرستی سے متعلق یہی عقیدہ ہے جو آج کے مسلمانوں میں یہ کہیں نہ کہیں زیادہ ہے، اور اس کو فرقہ بندی کا نام دیا گیا ہے
کہ جمعرات میں، جمعے میں، شب برات میں، شب قدر میں، عید کی رات میں جو ہے روحیں آتی ہیں اور آنے کے بعد گھر کا چکر لگاتی ہیں۔ اسی طریقے زمانے جاہلیت میں یہ اعتقاد تھا کہ حامہ وہ الو یا رات میں نکلنے والا پرندہ ہے جو کسی کے گھر پر بیٹھ کر آوازیں لگاتا ہے اور انہیں ہلاکت و بربادی اور موت کی خبریں دیتا ہے۔ اہل عرب کی عادت تھی کہ جب یہ لوگ اس پرندے کی آواز سنتے تھے تو اس سے بدشگونی لیا کرتے تھے۔ اگر وہ پرندہ کسی کے گھر پر بیٹھ جائے تو اس مکان کے رہنے والے خوف زدہ ہو جاتے تھے اور یہ سمجھنے لگتے تھے کہ ان میں سے کوئی آدمی مر جائے گا یا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ کوے کو جدائی یا بربادی کا پیغام رساں بھی سمجھتے تھے۔ حالانکہ بعض پرندے غیر آباد مکانوں میں انڈے بچے دینے کے لیے تیار رہتے ہیں تاکہ لوگوں سے دور ہونے کی وجہ سے ان کے انڈے بچے انسانوں کی پہنچ سے محفوظ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے عقائد و نظریات کو باطل قرار دیا ہے اور ایسا عقیدہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اور واضح فرما دیا لا طیرۃ ولا حامہ، کہ حامہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ جب زمانے جاہلیت کے حامہ کی حقیقت نہیں تو آج کے موجودہ دور میں مسلمانوں کے اندر جو روحوں کے آنے کا عقیدہ بن چکا ہے وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ حالانکہ زمانے جاہلیت کے حامہ اور آج کے دور کے نا سادہ لوگ یا بے سمجھ لوگوں کے روحوں کے عقیدے میں کے آنے میں بالکل مماثلت ہے۔ اور جن بعض روایتوں میں حدیث میں وہ جو کمزور درجے کی ہیں سند کے اعتبار سے، تو ان جن روایتوں اور حدیثوں میں روحوں کا آنا نقل ہے وہ روایات بہت ضعیف ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا آپ کو 6 منتھ کورس میں کہ دیکھیے ضعیف روایات فضیلت کے حق میں تو قبول ہے، لیکن احکام اور احکام میں سب سے مضبوط حکم جو ہے وہ عقیدے کا ہے۔ تو عقیدہ ہو، عبادات ہو، اس میں ضعیف حدیث قابل قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے لیے تو اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث کا اعتبار کیا جاتا ہے، ضعیف حدیث کا فضائل میں اعتبار کیا جاتا ہے۔ لہذا تو جن ضعیف روایتوں سے روح کے آنے کے ثبوت ملتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا یہ روایات اور احادیث ضعیف ہے اور اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح روحیں اپنے آنے میں بالکل آزاد اور خود مختار نہیں ہوتی کہ جب چاہیں اور جہاں چاہیں چلی جائیں، بلکہ وہ حکم الہی کے محتاج ہیں، اور حکم الہی سے مر جانے کے بعد برزخ میں ہر ایک روح کا ایک ٹھکانہ متعین کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں ان کے آنے جانے کا اعتقاد اور عقیدہ رکھنا بالکل غلط اور بے اصل ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مردے کے دائیں کان میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کہا سنا ماں، کہا سنا ماں، تو اس طرح کہنے سے مردے کے سب حقوق معاف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح کہنے سے حقوق معاف ہوتے ہی نہیں ہیں۔ بعض لوگ مردے کو 2 مرتبہ غسل دینا ضروری سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ایک پاکی کا ایک سنت کا۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں مردے کو غسل دیا جائے وہاں 3 دن تک چراغ جلایا جانا چاہیے ورنہ مردے کی نحوست باقی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اپنے گھروں وغیرہ میں چراغ جلانے کے لیے کمرے مخصوص کر لیتے ہیں اور وہاں ہر روز یا 8ویں دن ہر جمعرات کو چراغ جلانا ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہاں ہوائی یا روحانی مخلوق یا کسی بزرگ کی روح آتی ہے۔ اور بعض لوگ جاہل لوگ تو بعض کمروں کو اس غرض کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں اور اپنے استعمال میں بھی نہیں لے کر آتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں اور خیالات شرعاً بالکل بے بنیاد ہیں اور یہ بھی زمانے جاہلیت کی حامہ سے کاپی رکھتی ہیں۔ البتہ کسی جگہ جنات و شیاطین کے